الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہماری گفتگو اخلاق عالیہ کے اوپر چل رہی تھی اور ہم نے اس کے بارے میں پڑھا اور سیکھا کہ اخلاق عالیہ ایک تو پہلی بات یہ کہ ہمارے پورے دین کا خلاصہ نچوڑ وہ کیا ہے؟ اخلاق حمیدہ، اخلاق عالیہ. یہ آپ سب نے حدیث آپ کے سامنے بیان کی تھی. اس اخلاق عالیہ کو انسان حاصل کر سکتا ہے، یعنی کہ انسان اپنے اندر اچھے اخلاق لا سکتا ہے، اس کو محنت کرنی پڑے گی. اخلاق عالیہ کو ہم نے اس طرح سمجھا تھا کہ اس کی جو بیس ہے، بنیاد، وہ یہ کہ آپ کی زبان سے اور ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو کوئی ایذا یا تکلیف نہ پہنچے. اتنی صاف ستھری اور پاک زندگی ہو کہ قیامت والے دن کوئی گریبان پکڑنے والا نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، انسان جو ہوتے ہیں، جب ہم آپس میں ساتھ رہتے ہیں تو مختلف انسانوں کے مختلف مزاج ہوتے ہیں. اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کوئی بات بری لگ جاتی ہے، کوئی آگے پیچھے معاملات ہو جاتے ہیں، لیکن وہ اگر آپ معافی تلافی کر لیں، معافی مانگ لیں تو وہ معاف کر دیتا ہے انسان. تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اتنی صاف ستھری زندگی ہو کہ کوئی گریبان پکڑنے والا نہ ہو، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ سے کوئی ایسا عمل سرزد ہی نہیں ہوگا کہ وہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں. بھائی آپ انسان آپس میں ساتھ رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی معاملہ تو ایسا ہو جائے گا، لیکن آپ انٹینشلی جو ہیں وہ کسی کے ساتھ دھوکہ یا کسی کے ساتھ جو ہے بددیانتی یا کسی کو ایذا پہنچائیں، کسی پہ ظلم کریں، یہ کام نہ کریں. آپ جو چھوٹے موٹے معاملات آپ کے ہو جاتے ہیں، اس سے آپ معافی تلافی کر لیں تو وہ معافی تلافی ہو جائے گی. تو یہ اس کی اخلاق عالیہ کی بنیاد ہے کہ انسان کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. پھر اس کے جو ہے وہ اس کے اوپر 4 ارکان تھے. سمجھ لیں کہ جیسے عمارت کی بیس ہوتی ہے، پھر عمارت کے وہ 4 دیواریں سمجھ لیں آپ. تو پہلی چیز یہ تھی کہ ہم دوسروں کے ساتھ بھلائی کریں، ان کا دکھ، ان کا درد، اس کو ہم سمجھیں، اس کو اپنا دکھ درد سمجھیں، ان کے ساتھ ہم بھلائی کا معاملہ کریں، رحم کا معاملہ کریں، ان پہ ترس کھا لیں. دوسرے نمبر پہ کہ ہمارے اندر جو ہے وہ نرمی ہونی چاہیے، ہم نرم دل بنیں، ہم سخت نہ ہوں، نرمی اختیار کریں. نرمی سے چیزوں میں خوبصورتی آ جاتی ہے. تیسرا یہ تھا کہ ہم عیبوں کی پردہ پوشی کرنے والے بنیں، عیبوں کو اچھالیں نہیں، کھولیں نہیں. کسی کے عیب پتہ لگ جاتے ہیں تو اس کی پردہ پوشی کریں، اور اس کے بعد حکمت سے، بڑی حکمت اور دنائی کے ساتھ اگر آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس بندے کی اصلاح کریں. اب اس میں مختلف درجے ہوتے ہیں. ایک تو براہ راست یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کے شاگرد ہیں یا آپ کے بچے ہیں، اب ان کی اصلاح کرنے کا طریقہ اور ہے. وہاں پہ آپ جو ہے نا وہ ذمہ دار ہیں، تو آپ نے اصلاح کرنی ہے، وہ اور طریقے سے ہوگی. آپ کے دوست ہیں، آپ کے ملنے جلنے والے ہیں، رشتہ دار ہیں، تو ان کی اصلاح کرنی ہے تو وہ اور طریقے سے ہوگی. اس کے لیے اور حکمت کا پہلو جو ہے استعمال کرنا پڑے گا. لیکن یہ ہے کہ کسی کی بھی جو ہے وہ عیب کو اچھالے نہ، عیب وہ جو ہے نا وہ نہ بنے، عیب پردہ پوشی کریں. چوتھی چیز یہ تھی کہ انسان جو ہے وہ حلم کا مظاہرہ کرے. حلم بولتے ہیں کہ انسان کے اندر صبر و تحمل ہو. کوئی بات غلط ہو گئی، خلاف مزاج ہو گئی، یا جو ہے بری ہو گئی، آپ کو بری لگی، تو اس پہ فوراً سے ریئیکشن شو نہ کریں، فوراً سے غصہ کرنا، فوراً سے جو ہے وہ لال پیلے ہو جانا اور چڑھ جانا اگلے بندے کے اوپر، یہ کام نہ کریں. حلم کا مظاہرہ کریں، برداشت کر لیں.
اور ہم نے حدیث میں پڑھا، آپ نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ کر رکھ دے، بلکہ اصل پہلوان تو وہ ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھ لے۔ تو اتنا حوصلہ ہو بندے کے اندر کہ اپنے آپ پہ قابو پالے، حلم کرے، تحمل کا مظاہرہ کرے، تو اس کو حلم بولتے ہیں۔ تو یہ تھیں چار چیزیں، بنیاد اور آگے چار چیزیں، اور پھر اس سے جو ہے وہ سب سے ہم کہیں گے کہ پیک، جیسے ہماری گھر کے اندر یہاں پہ جو گھر ہوتے ہیں ان میں ممٹی سب سے پیک پہ ہوتی ہے، سب سے، اگر ہم کہیں نا کہ سطح زمین سے سب سے اونچی ہمارے گھر میں کیا چیز ہے تو وہ ممٹی کی چھت ہوگی، سب سے اونچی ہوتی ہے، اس سے اوپر تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس طرح اخلاق عالیہ کی جو چوٹی ہے، پیک جو ہے بالکل، وہ کیا ہے کہ اگر کوئی آپ سے برائی کرے، ایک تو آپ اس کو برداشت کر لیں، جس نے غلط کام کر دیا آپ نے اس کو برداشت کیا، آپ نے اس کو جو ہے نا وہ اس کو برداشت کر لیا۔ اس سے اگلا درجہ یہ ہے کہ آپ اس کو معاف کر دیں، دل سے آپ نے معاف کر دیا، برداشت کر لیا، اگلا درجہ یہ ہے کہ آپ نے دل سے اس کو معاف کر دیا، آپ نے دل کو صاف کر لیا۔ اور سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے، سب سے اخلاق کے عالیہ کی جو چوٹی ہے وہ کیا ہے کہ آپ اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں، وہ آپ ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں، کیا اس نے آپ سے برا، بالکل درست ہے کہ جس نے آپ سے بالکل غلط کیا اور آپ کا دل نہیں کر رہا ہوگا میں اس سے اچھا معاملہ کروں، بلکہ آپ کا دل کرے گا، آپ معاف بھی کر دیں گے تو پھر بھی کہیں گے دل میں ہوگا، یا چلیں اگر معاف کر دیا تو آپ کہیں گے یار میرا دل نہیں کرتا میں سلام لوں، نہیں، سلام لیں۔ یہ اخلاق عالیہ کی اعلیٰ چوٹی ہے کہ آپ پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ اچھائی کا معاملہ کریں، حسن سلوک کا معاملہ کریں، اس نے ہمیشہ تکلیف دیا آپ کو لیکن اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں۔ یہ ہے کام بڑا مشکل، ویسے ہے کام بڑا مشکل۔ دیکھیں جب پے زیادہ ہوتی ہے کسی چیز کی پے، تو بھی کام بھی تو بڑا ہوتا ہے نا کسی چیز کی پے۔ وہ مولانا یوسف خان صاحب نمر قدم فرما رہے تھے کہ دیکھیں ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا، ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا مقبول حج اور عمرے کے برابر ہے، مقبول حج اور عمرے کے برابر ہے، ماں باپ کو محبت نہ دیکھنا۔ لیکن آج کل کے جو نوجوان ہیں وہ اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتے، وہ ان کو سب سے زیادہ مسئلے ماں باپ سے ہوتے ہیں۔ تو یہ فرما رہے تھے وہ کہ یہ کہنے میں تو بڑا آسان ہے کہ ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھیں، آپ کو جو ہے نا وہ مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملے گا، لیکن مشکل کام بھی ہوتا ہے، کر کے تو دیکھیں لگے گا پتہ، آپ کر کے دیکھیں حقیقت میں تو لگے گا پتہ آپ کو، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ لیکن چونکہ حج اور عمرے کا ثواب ہے نا، پیمنٹ بہت بڑی ہے، اس کا اجر بہت بڑا ہے، تو کام بھی بڑا مشکل ہے۔ تو اس طریقے سے اخلاق عالیہ جو ہے آپ وسلم جو ہیں وہ اخلاق عالیہ کے فائز سے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اخلاق عالیہ کا جو چوٹی ہے اس کی فضیلت تو بہت ہے، لیکن اس تک پہنچنا بھی آسان کام نہیں ہے، بڑا دل گردے جگرے کا کام ہے۔ لوگوں کی تنقید کو سننا، ان کو برداشت کرنا، پھر بھی ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا، یہ بہت مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے، لیکن جو شخص کوشش کرے تو کر بھی لیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا لوگ کوشش کر کے بڑے بڑے ایگزامس پاس کر لیتے ہیں، مشکل ایگزامس محنت کر کے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے، ایسا نہیں کہ ناممکن ہے، ممکن ہے، محنت کرنی پڑے گی۔ تو دوسروں کی غلطیوں کو برداشت کرنا ایک درجہ، پھر کھلے دل سے ان کو معاف کر دینا اگلا درجہ، اور پھر ان کی برائی کے بدلے اچھائی کر لینا سب سے بلند درجہ بن جاتا ہے۔ یہ تینوں درجات اللہ رب العزت نے ایک ہی آیت میں بیان فرمائے۔ کیا فرمایا؟ میرے نیک بندے کون ہیں؟ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، جو خوشحالی میں بھی اور بدحالی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، مال کو خرچ کرتے ہیں، اور جو غصے کو پی جانے اور لوگوں کو معاف کر دینے کے عادی ہیں، اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر محبت فرما، اللہ تعالیٰ کی محبت مل جائے تو یہ کم بات تو نہیں ہے، یہ بڑی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یاد آ گیا ہمیں، وہ بھی مجھے یاد آ گئی بات، قرآن کی آیت ہے نا، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، آخر میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہہ دو اللہ تعالیٰ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو بتا دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی،
کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، مجھ سے میری پیروی کرو، فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے بھی محبت کرے گا۔ تو ہم وہی بار بار میں عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، بہت ایک سادہ سا جملہ بس، ہم نے ہر ڈائریکشن میں چاہے وہ عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، معاشرت ہیں، جو بھی ڈائریکشن ہے، ہم نے زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر گزارنی ہے، ان کی سنت کے مطابق گزارنی ہے بس۔ جو جتنا ان کی سنت کے قریب ہوگا، جتنا ان سے ریزیمبل کرے گا، ان سے مماثلت اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ کا اتنا ہی کرم اس کے اوپر ہوگا، پکی بات ہے۔ تو حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر میں بیٹھے تھے، وضو فرما رہے تھے، باندی وضو کروا رہی تھی، اس نے مٹی کا پیالہ ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، بے دہانی میں اس کے ہاتھ سے پیالہ گر گیا اور پیالہ جو ہے وہ حضرت کے سر کو لگا، اچھی خاصی چوٹ لگ گئی، اور حضرت جو ہیں جلال میں آئے اور جلال کے عالم میں جو ہے باندی کو دیکھا غصے سے، تو باندی جو ہے وہ ایک دم کانپ اٹھی، لیکن اہل بیت کی باندی تھی، سمجھدار بھی تھی، فوراً کہنے لگی والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ اکبر۔ حضرت نے فوراً فرمایا قزمت غیظی، میں نے اپنے غصے کو پی لیا۔ باندی نے اگلی بات کر دی والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں، فرمایا عفوت عنکی، میں نے تجھے معاف کر دیا، اللہ اکبر۔ باندی سمجھ گئی کہ لوہا گرم ہے، اب ضرور لگانی چاہیے، تو فوراً کہنے لگی واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو آگے سے فرماتے ہیں اذهبی فانتی حرۃ لوجہ اللہ، جا میں نے تجھے اللہ کے لیے آزاد کر دیا، تجھ پہ احسان کرتا ہوں، اللہ اکبر۔ تو برداشت کرنا، پھر معاف کرنا، پھر برائی کے بدلے اچھائی کرنا، یہ آپ کی سنت تھی، اور آپ کی سیرت کا مطالعہ ہم کر کے دیکھیں تو ہمیں یہ واقعات جو ہیں وہ بار بار نظر آئیں گے، اللہ اکبر کبیرہ۔ کتنے واقعات ہیں، وہ واقعات بیان کرنے کا تو وقت نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیے فتح مکہ کا موقع ہے، اللہ اکبر کبیرہ، 13 سال مکہ میں رہے اور اللہ کے دین کو پھیلایا۔ کتنے آدمی تھے؟ 40 آدمی جو ہم نے پڑھے تھے، بس 40 کو آدمی جو ہیں وہ مسلمان ہوئے تھے، غالباً اگر میں صحیح یاد کر رہا ہوں، 2.5 سال کے عرصے میں۔ خیر 13 سال کے عرصے تک جو ہے وہ جب مکہ کے لوگوں نے وہاں رہنا دوبر کر دیا، اللہ اکبر کبیرہ، تو آپ کو ہجرت کر کے جانا پڑا مدینہ منورہ، اور پھر جب واپسی ہوئی فتح مکہ کے موقع پہ 8 ہجری میں، تو اب وہ لوگ سامنے ہیں جنہوں نے خالی گھر سے نکالا نہیں، مطلب وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے قتل کے منصوبے بنائے، اور پھر ایسے بھی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ اکبر کبیرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو قتل کیا، وہ لوگ بھی تھے، اللہ کے وسلم سب کو معاف کر دیا۔ آپ ان کے چچا کو قتل کرنے والے 20 لوگ اس میں موجود تھے، حضرت ہندہ رضی اللہ عنہ، آپ تو صحابی ہیں، حضرت فاشر رضی اللہ عنہ، یہ موجود تھے، لیکن دل دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ اکبر کبیرہ، معاف کر دیا، اللہ کے لیے معاف کر دیا، کتنی بڑی بات ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو شیطان جو ہے نا وہ دھوکہ بھی ڈالتا ہے انسان کو، شیطان نہ بندے سے اس کے مطابق جو ہے نا وہ معاملہ کرتا ہے اور اس کو نیچے کراتا ہے۔ ہر بندے کے لیے وہ ایک ٹول نہیں رکھا اس نے، ہر بندے کے لیے الگ ٹول رکھا ہے، اس کی نفسیات کو جانتا ہے، اس کے مطابق حملہ کرتا ہے۔ تو بعض بات نا شیطانی دھوکہ بھی ڈالتا ہے کہ اگر آپ نے اگلے بندے نے غلطی کی ہے، اگر آپ نے ایکشن نہ لیا غلطی کے اوپر تو یہ دوبارہ غلطی کرے گا، اگر ابھی تم اس کو روک دو گے انتقام لے لو گے تو رک جائے گا، یہ ڈالتا ہے شیطان کہ کام کر دو، روک دو۔ حالانکہ غلطی کا راستہ روکنے کے لیے غلطی نہیں کی جاتی، برائی کو برائی کے ذریعے تھوڑی روکا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ادفع باللتی احسن، کیا برائی کو اچھائی سے ختم کرو، اگر برا کام کیا تو اپنے اچھائی سے ختم کریں،
اس کے لیے آپ کو بڑا ہمت حوصلہ چاہیے، صبر چاہیے، لیکن وہ ہوگا اچھائی سے ختم، برائی سے نہیں ہوگا۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی صرف بیان فرمائی کہ اچھائی کے ساتھ وہ برائی کو ختم کرتے ہیں۔ اور دوسرا ہمیں دھوکہ یہ لگتا ہے، ایک دھوکہ تو یہ شیطان ڈالتا ہے نا کہ جی غلطی کی ہے اس نے تو ابھی انتقام لے لو، ابھی وقت ہے، اگر ابھی نہیں لوگے انتقام تو وہ کل کو چڑھ جائے گا اوپر، دوسری برائی کرے گا وہ آپ کے ساتھ۔ تو حقیقت یہ ہے کہ برائی کو برائی کے ذریعے ختم نہیں کیا جاتا، گند کو گند کے ذریعے صاف نہیں کیا جاتا، بلکہ برائی کو ختم کرنے کے لیے اچھائی کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے۔ آپ نے یہ راستہ اختیار کیا، تبھی تو دیکھیں نا پورا موقع تھا آپ کے پاس۔ اور اچھا، شریعت نے بھی اجازت دی تھی، اللہ تعالیٰ نے بھی اجازت دی تھی بھی آپ کے ساتھ اتنا برا کیا مکہ والوں نے۔ اب یہاں پہ تھوڑا پوائنٹ کو غور کیجیے گا، مکہ کے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو نکالا اور انتہا کی تکلیفیں پہنچائیں۔ اب کتنی تکلیفیں پہنچائیں اس کو بیان کرنے کا ٹائم نہیں، لیکن آپ سب کو پتہ ہے اس بات کا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس کے بعد چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے، بھئی اس بندے نے ہمیں ایسا کیا تو ان کو جو ہے نا بدلہ دو، ان کا بھی خون بہا کیا جائے گا یا ان کو قید کیا جائے گا، لیکن نہیں، کیا یہ کہ ان سب کو معاف کر دیا۔ اب جب اتنا اچھا رویہ ہوا اللہ تعالیٰ آپ کا، آپ نے یہ جو ہے سب کو معاف کر دیا، تو لوگوں کے دلوں میں ایک محبت آ گئی، انہوں نے کہا نہیں اب ہم ایمان لے کے، سارے کے سارے لوگ ایمان لے کے آ گئے، تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے ان کی آخرت بن گئی۔ اللہ اکبر، کہاں وہ کافر تھے، کہاں وہ صحابی کے درجے پہنچ گئے کہ جس پہ آج کا کوئی شخص جو ہے جتنی مرضی محنت عبادت ریاضت کے لیے صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اچھے خلق کی وجہ سے کیا ہوا کہ سارے کے سارے کافر جو ہیں وہ صحابی کے درجے پہ پہنچ گئے۔ یہ کم بات ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ان کی آخرت بن گئی، ان کی آخرت بن گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ختم کیا برائی کو؟ اپنے اچھے بیہیویئر سے کیا، اپنے اچھے اخلاق سے کیا۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم یہی کام کریں۔ دوسرا دھوکہ جو ہے وہ یہ لگتا ہے انسان کو کہ اگر میں نے معاف کر دینا تو میری شان میں کمی آ جائے گی، اگر میں انتقام نہ لیا تو میری ناک کٹ جائے گی، لوگ کیا کہیں گے۔ حالانکہ معاف کرنے سے شان گھٹتی نہیں ہے، بڑھتی ہے۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی تمہیں معاف کرتے ہیں، نہیں کرتے؟ ہم کتنی برائیاں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، اللہ اکبر، تو اس کی شان میں کمی آ جاتی نہیں آتی، تو بڑھتی ہے۔ تو اس لیے ہم نرم بنیں اور اصلاح کریں اور نرمی اختیار کریں، غصہ نہ کریں، محبت پیار محبت سے معاملات کو لے کے چلیں، جھک جانے میں بہتری ہوتی ہے۔ وہ ایک استاد تھے تو انہوں نے نا پوچھا بچوں سے کلاس میں سبق پڑھانے کے بعد کہ بھئی آپ لوگ بڑے ہو کہ کیا کیا بنیں گے؟ تو کوئی بچہ کہتا ہے میں شیخ الحدیث بنوں گا، میں جو ہے وہ حافظ قرآن بنوں گا، میں بچوں کو حفظ کرایا کروں گا، میں جو ہے نا وہ محتمم بنوں گا، میں اپنا مدرسہ کھولوں گا۔ مختلف لوگ بچے جواب دے رہے تھے۔ تو ایک بچے کو استاد نے کھڑا کیا، پوچھا، تو وہ کہتا ہے کہ میں بیری کا درخت بنوں گا۔ ہاں جب اس نے کہا نا بیری کا درخت بنوں گا تو سارے لوگ ہنس پڑے۔ تو استاد کو پتہ تھا یہ بچہ سمجھدار ہے اور لائق بچہ ہے، تو اس نے یہ بات کی، کوئی وجہ ہوگی پیچھے۔ تو استاد نے کہا کہ بھئی بچے یہ آپ نے یہ کیا بات کی میں بیری کا درخت بنوں گا؟ بیری کا درخت بننا کوئی کمال تو نہیں ہے، آپ نے یہ بات کیوں کی؟ کہتا ہے استاد جی بات یہ ہے کہ ہمارا جو ہے نا وہ گھر گاؤں میں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ ایک بڑا سا بیری کا درخت ہے، تو جب شدید گرمی ہوتی ہے نا تو بیری کا درخت جو ہے نا وہ اوپر سے گرمی کو برداشت کر رہا ہوتا ہے اس کے پتے، اور نیچے چھاؤں سے کی ہوتی ہے، تو ہم لوگ چارپائی نکال کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں، خود تکلیف برداشت کرتا ہے دھوپ کی سخت، اور نیچے چھاؤں دے رہا ہوتا ہے۔ اور پھر جب اس پہ پھل لگتے ہیں تو بچے اس پہ جو ہے نا وہ اس کو پتھر مارتے ہیں، تو پتھر مارتے ہیں، اس کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ واپسی میں اس کو اپنے بیر گرا رہا ہوتا ہے، اپنے پھل دے رہا ہوتا ہے۔ تو میں بھی ایسا انسان بنوں گا کہ لوگ مجھے تکلیف پہنچائیں گے، میں ان کو راحت پہنچاؤں گا، لوگ میرے لیے جو ہے وہ مشکل کھڑی کریں گے، میں ان کے لیے آسانی کھڑی کروں گا، تو میں بیری کا درخت بنوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی لوگوں کے لیے انفع بنیں، لوگوں کے لیے راحت کا باعث بنیں، لوگوں کے لیے جو ہے وہ سکون کا باعث بنیں، کیونکہ یہ مخلوق جو ہے اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ جب آپ لوگوں کے لیے آسانی کا معاملہ کریں گے، ان کے لیے رحمت کا فضل کا معاملہ کریں گے، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ یہ معاملہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاق عالیہ کی چوٹی نصیب فرمائیں، اور ان اخلاق حسنہ کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ جس طریقے سے اگر انسان نے کسی بھی سبجیکٹ میں
بی ایس سی کرنی ہے، پی ایچ ڈی کرنی ہے تو اس کو پڑھنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر اچھے اخلاق آ جائیں تو آپ کو محنت کوشش کرنی پڑے گی، اللہ والوں کی صحبت میں آنا پڑے گا، بیٹھنا پڑے گا، ان سے اخلاق کو سیکھنا پڑے گا، اپنے اندر سے حسد، کینہ، بغض، عجب، تکبر، انانیت، ان گناہوں کو نکالنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ان تمام گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔